بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک خط، ایک ایسا خط کہ جو اب ہر کوئی چھاپ بھی رہا ہے، جس پر بات بھی کر رہا ہے، اس کو بات کرنی پڑ رہی ہے، چاہے پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز ہوں جو بالکل تحریک انصاف کو اس وقت دکھا نہیں رہے، ان کا موقف بتا نہیں رہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ دنیا نیوز کو دیکھیں، ڈان نیوز کو دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں، میڈیا کے دیگر چینلز پر دیکھیں، ان کو اس خط پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ خط دل دہلا رہا ہے، اسی وجہ سے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر تو ہے ہی، اور سینئر صحافی بھی اس پر بات کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اس خط کو پڑھا جائے کہ اس میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے خواتین کے حوالے سے جو اس وقت جیل میں قید ہیں، تحریک انصاف کی خواتین، ان کے بارے میں یہ خط ہے۔ اور یہ خط لکھا ہے خدیجہ شاہ صاحبہ نے۔ اب خود لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی سی سی پی او کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ پیش ہو کر بتائے کہ ان کو بار بار ایک کے بعد دوسرے کیس میں کیوں الجھایا جا رہا ہے، اور 27 اکتوبر کو ان کو بلا لیا گیا وضاحت دینے کے لیے۔ یعنی عدالت بھی مطمئن نہیں ہے، مگر ان کو قید رکھا ہوا ہے، ایک کیس میں رہائی ملتی ہے، دوسرے کیس میں پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہی آپ دیکھ رہے ہیں سنم جاوید کے ساتھ ہے۔ اس کے والد کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کہا جا رہا ہے آپ نواز شریف سے فون کروا دیں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یعنی وہی کوئی پریس کانفرنس کر دیں، کوئی آئی پی پی میں چلے جائیں، کچھ بھی کر دیں۔ اب یہ کارکنوں کے لیے بھی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ خط شیئر کیا ہے خدیجہ شاہ صاحبہ کے خامند نے، اور میں یہ خط کا متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہے، اور پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اس خط پر اتنی بات ہو رہی ہے۔ خدیجہ شاہ لکھتی ہیں، انہوں نے یہ انگریزی میں لکھا ہے اور اس کا اردو ترجمہ خود ان کے خاوند نے بھی شیئر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ خدیجہ شاہ لکھتی ہیں، خود انہوں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میں ایک قابل فخر پاکستانی شہری ہوں، پاکستان کے بہترین فوجی میں سے ایک اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہوں، سب سے بڑی بیٹی، بہن، بیوی اور ماں۔ میرا نام خدیجہ شاہ ہے، اور میں 9 مئی 2023 کے احتجاج میں پرامن طور پر شرکت کرنے کی وجہ سے سینٹرل جیل کوٹ لکھپت لاہور میں 4 ماہ سے زیادہ عرصے سے نظر بند ہوں۔ میں نے صاف ضمیر اور اپنی بے گناہی پر پختہ یقین کے ساتھ اپنی گرفتاری رضاکارانہ طور پر دی۔ میں نے اس امید پر یہ مشکل برداشت کی کہ انصاف ہوگا اور میں اپنے پیار کرنے والوں سے مل جاؤں گی۔ میں نے خاموشی سے انتظار کیا، ایک کے بعد دوسری سماعت کا، ایک کے بعد ایک ضمانت مسترد، ایک کے بعد ایک جھوٹا مقدمہ، ایک کے بعد ایک گھناؤنے الزامات کا سلسلہ جاری رہا۔ میں اب بھی اس امید کے ساتھ انتظار کر رہی ہوں کہ میری سچائی اور بے گناہی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے غالب آئے گی۔ میں نے عدالتی عمل اور ہمارے تمام اعلیٰ اداروں پر یقین رکھا ہے، جیسا کہ تمام شہریوں کو یہ ماننا چاہیے کہ وہ سچائی کی تلاش اور انصاف کی فراہمی کے ذریعے قانون کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ میں یہاں اور بیرون ملک پاکستانی عوام کی میرے لیے دی گئی تمام محبتوں، تعاون اور دعاؤں کی مشکور ہوں۔ آج جیل سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق لکھ رہی ہوں کیونکہ سینٹرل جیل لاہور میں اپنے ساتھ قید تمام بے گناہ خواتین کی طرف سے لکھنے پر مجبور ہوں۔ ان خواتین قیدیوں کو دنیا تک رسائی نہیں ہے اور وہ اپنی حالت زار بتانے سے قاصر ہیں۔ ان کے خاندان ان کے بغیر زندگی کے تقاضوں کو حل کرنے کے لیے سخت جد و جہد کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ قید خواتین کو ناقابل برداشت حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور وہ انتظار کر رہی ہیں کہ دنیا نوٹس لے اور ان کے لیے بات کرے۔ قید میں یہ 18 خواتین صرف 18 خواتین نہیں ہیں، وہ 18 گھر، 18 خاندان اور لا تعداد زندگیاں مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ایک ہی جگہ روکی ہیں۔ میں تمام 18 لوگوں کے دل دہلا دینے والے واقعات تو نہیں بتا سکتی، لیکن میں کچھ ایسے لمحے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ سامنے آ رہا ہے، تاکہ ہم سب میں موجود ہمدردی اور انسانیت کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ افشا طارق گھریلو بیوی ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہے، وہ محدود ذرائع کے ساتھ ایک چھوٹا خاندان ہے۔ افشا 2 ماہ سے جیل میں ہے اور اس کے بیٹے نے گھر کا پکا ہوا کھانا نہیں کھایا۔ اس کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں سے نم رہتی ہیں۔ فرزانہ خان 5 بچوں کی ماں ہے، اس نے ساری زندگی اپنے خاندان کی کفالت کے لیے کام کیا اور اب وہ ایک کیفے کی مالک ہے۔ اس کے بچوں اور کام کو بے حد نقصان ہو رہا ہے کیونکہ وہ 2.5 ماہ سے جیل میں بند ہے۔ فرزانہ پر بہت زیادہ دباؤ ہے، لیکن وہ مضبوط ہے اور نہ صرف جیل میں پی ٹی آئی کی خواتین بلکہ تمام عام قیدیوں میں بھی امید پیدا کرتی ہے۔ روہینہ، یہ ایک اور خاتون ہے جس کے بارے میں وہ لکھ رہی ہیں۔ روہینہ خان 4 چھوٹے بچوں کی ماں ہے۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی ہے، سب سے بڑی بیٹی 12.5 سال کی ہے۔ روہینہ کا پاکستان میں کوئی خاندان نہیں اور نہ ہی اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے۔ اس کی بمشکل 9 عمر بیٹی 3 سالہ بچی کی دیکھ بھال کر رہی ہے جو ماں سے جدائی کی وجہ سے اپنی بھوک بالکل ختم کر چکی ہے۔ یعنی 12.5 سال کی بیٹی 3 سال کی بیٹی کا خیال کر رہی ہے۔ روہینہ ہر پیر کو جیل میں اپنے 3 سالہ بچے سے لوہے کی سلاخوں کے پیچھے ملتی ہے۔ اس کی بیٹی اپنی انگلیاں گرل کی چھوٹی سی خالی جگہوں سے چھوتی ہے اور روہینہ اپنی چھوٹی انگلی سے اپنی بیٹی کی انگلیوں کو چھوتی ہے۔ اس طرح ہم اپنے پیاروں کے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، جیل کی سلاخوں میں موجود چھوٹے چھوٹے خلا کے ذریعے جو ہمیں اپنے خاندانوں سے الگ کرتا ہے۔
ہمیں اپنے بچوں کو پکڑ کر ملنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پکڑ کر ملنا چاہتے ہیں لیکن ہم نہیں کر سکتے۔ شابانو گوچانی 3 بچوں کی ماں ہے، میرے جیسی اس کی بھی سب سے کم عمر اولاد صرف 5 سال کی ہے۔ شابانو کو اس کی 5ویں سالگرہ سے 1 دن پہلے گرفتار کیا گیا۔ جب سے شابانو کو اٹھایا گیا تب سے اس کی بیٹی نے بولنا بند کر دیا ہے۔ وہ بستر پر لیٹی اپنی گڑیا کو پکڑے اپنی ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہے کہ وہ اسے دوبارہ محسوس کروا سکے۔ عالیہ حمزہ پی ٹی آئی کی سابق رکن اسمبلی ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں ہیں جنہوں نے 9 مئی کو اپنی ماں کو گھر سے گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ ان کے گھر کو توڑا گیا، دروازے اور کھڑکیاں توڑی گئیں، ذاتی سامان ضبط کر لیا گیا۔ عالیہ کو ایک جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس کی بائیں آنکھ میں مستقل دھند پڑ گئی ہے۔ عالیہ کی بڑی بیٹی کا مقصد اس موسم خزاں میں امریکہ میں کالج شروع کرنا تھا لیکن وہ اپنی ماں کی قید کی وجہ سے جانے سے قاصر ہے۔ اس کے شوہر نے حال ہی میں کینسر جیسے مرض سے کامیاب مقابلہ کیا اور اکیلے اپنی بیٹیوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے جبکہ عدالت اور جیل کے درمیان بھی چکر لگا رہا ہے۔ اس آزمائش کا بوجھ اس کے پہلے سے ہی نازک صحت پر بہت زیادہ اثر ڈال رہا ہے۔ میری اپنی بیٹی میرے بغیر پریشان ہے، وہ 5 سال کی ہے اور میں نے اس کے مختصر وجود میں کبھی بھی اس سے دور وقت نہیں گزارا۔ تالیہ اپنی تمام ضروریات کے لیے مکمل طور پر مجھ پر منحصر ہے جیسے تمام چھوٹے بچے اپنی ماں پر ہوتے ہیں۔ تقریباً 150 دن پہلے میرے جیل میں داخل ہونے تک ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے تھے۔ میں نے تالیہ کو یہ جان کر آرام سے سوتا چھوڑ دیا کہ اس کی ماں اس کے پاس ہے۔ جب میں نے اسے جیل میں ڈالے جانے کے 70 دن بعد پہلی بار دیکھا تو ہم دونوں بالکل ٹوٹ گئے، ایک دوسرے کو چھوڑنے سے قاصر تھے۔ جب اس کے جانے کا وقت آیا تو وہ جانے سے انکار کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ اس نے مجھ سے منت کی کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ میں نے بطور والدین کبھی اتنا بے بس اور دل شکستہ محسوس نہیں کیا۔ اب وہ عدالت میں مجھ سے ملنے آتی ہے اور ہر بار ہفتہ وار 2 بار ملنے والے مختصر 20 منٹ میں مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیا آج آپ میرے ساتھ گھر جائیں گی؟ میں آنسو روکتے ہوئے اس سے کہتی ہوں آج نہیں۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ کون سی گاڑی مجھے عدالت میں لے کر آتی ہے۔ آخرکار میں نے اسے جیل کی وین دکھائی۔ تالیہ دیکھو یہ بہت اچھی بس ہے، یہ رولر کوسٹر میں بیٹھنے کی طرح ہے۔ وہ مسکراتی ہے، جو میں چاہتی ہوں، لیکن وہ مجھ سے پوچھتی ہے کیا میں بھی اس میں کچھ وقت آپ کے ساتھ سفر کر سکتی ہوں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے جب میں اسے بتاتی ہوں کہ صرف مجھے اس میں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن میں نے مزید کہا بہت جلد آپ کے ساتھ اپنی کار میں گھر جاؤں گی۔ تالیہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ میرے 9 عمر بیٹے جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے ATC میں دن بھر کھڑے رہتے ہیں، یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، تاکہ وہ میرے ساتھ وقت گزار سکیں۔ مجھے ان پر بہت فخر ہے۔ جس طاقت صبر اور کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی عمر سے بھی زیادہ ہے۔ مئی کی قیدیوں کی جدائی، درد اور مصائب کی داستانیں لا تعداد ہیں۔ قیدیوں میں سے ہر ایک اتنی بڑی سزا برداشت کر رہا ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بہت باری قیمت چکانی پڑی ہے۔ آپ PTI کے حامی ہیں یا نہیں، انسانی کا حکم ہے کہ اس مقدمے کو انجام تک پہنچایا جائے۔ مارٹن لوتھر کنگ کے الفاظ ہیں، کہیں بھی کی گئی ناانصافی ہر جگہ انصاف کے لیے خطرہ ہے۔ ہم تقدیر کے ایک لباس میں بندھے ہوئے ناگزیر جال میں پھنس گئے ہیں۔ جو بھی چیز کسی کو متاثر کرتی ہے وہ بالواسطہ طور پر سب پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا اب وقت نہیں آیا کہ ہم سب مشترکہ بھلائی کے لیے اکٹھے ہوں، پاکستان کے علاج کے لیے؟ چاہے ہم کسی سیاسی جماعت کے حامی ہوں یا کسی ادارے کے ارکان، ہم سب پاکستانی اور ایک قوم ہیں۔ پاکستان سے ہماری محبت ہمیں باندھ دیتی ہے اور اس محبت کی طاقت سے نفرتوں اور تفرقوں پر قابو پانا چاہیے۔ ہم آہنگی اور ترقی کی خواہش کو انتقام پر فتح حاصل کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک ہو کر آگے بڑھنا چاہیے اور تاریخ کے اس تاریک باب کو ختم کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ ہمارے مستقبل کی روشنی کو بجھائے۔ آخر میں لکھتی ہیں، میں قرآن پاک کی ایک آیت پر ختم کروں گی، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دیتے رہو اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ سورہ المائدہ۔ خدیجہ شاہ۔ اللہ حافظ۔